متفق علیہ ایک اصول ہے، ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شیء من السنہ، کہ جب حدیث مرفوع آ جائے، صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو، تو اس کے مقابلے میں موقوف روایت، کسی امتی کا قول حجت نہیں بن سکتا، نہ ہی وہ مرفوع روایت کا ناسخ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ راجح ہو سکتا ہے۔ آج جس نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے حالت سفر میں جمع بین الصلاتین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی فرض الصلاۃ علی لسان نبیکم علی المسافر رکعتین وعلی المقیم اربعا۔ اس حدیث پر غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نماز فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو نماز فرض کی ہے وہ یوں ہے کہ مسافر جو ہے وہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھے گا، عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھے گا، عشاء کی بھی 2 رکعتیں پڑھے گا، صبح کی تو ویسے 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، جبکہ جو مقیم ہے وہ صبح کے تو 2 فرض پڑتا ہے، عصر کے 4 فرض پڑے گا، ظہر کے بھی 4 فرض پڑے گا، عشاء کے بھی 4 فرض پڑے گا۔ اس حدیث کے شروع میں جو الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو ایک بدترین فتنے کا زبردست رد ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے کہ دین صرف قرآن کا نام ہے، دین صرف قرآن کا نام ہے، اس کی تشریح ہر دور کا حاکم کرے گا، ہر دور کا مرکز و ملت کرے گا، ہر دور کا حکمران کرے گا۔ نبی علیہ السلام کیونکہ اپنے دور کے حکمران تھے، اس لیے اس دور کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں قرآن کریم کی تشریح کی۔ آپ چلے گئے، اب آپ کی حدیث جو ہے وہ حجیت کا درجہ نہیں رکھتی، آپ کی ذاتی رائے تھی، آپ کی ذاتی فہم تھی۔ یہاں جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، صحابہ کرام جو اس امت کی افضل ترین جماعت ہے، ان کا منہج کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض الصلاۃ نماز کو فرض کی ہے، علی لسان نبیکم تمہارے نبی کی زبان کے ذریعے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اپنی کلام کے ذریعے فرض کیے، بیان کیے، اور کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے بیان کیے۔ ان اللہ فرض الصلاۃ، اللہ نے نماز فرض کی ہے قرآن کے ذریعے، علی
لسان نبیکم، تمہارے نبی کی حدیث کے ذریعے، کہ مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا، مقیم کتنی رکعتیں پڑھے گا، یہ ترتیب اللہ نے فرض کی ہے، بتائی ہے تمہارے نبی کی زبان سے۔ احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کلام محمد رسول اللہ کی ہے۔ جب تک اس نکتے کو آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دین کی فہم آئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے بعض احکام فرض کیے ہیں، بیان کیے ہیں اپنی کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اور بعض احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، فرض کیے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، آپ کے فرمان کے ذریعے۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، پھر میں واپس آؤں گا۔ پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا، جتنے کلمہ کو ہیں، جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زمین کی پشت پر رہتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل تشیع کے ہیں، اہل سنت کے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے جتنے بھی فرق ہیں، تمام کا اتفاق ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ پر امت کا اتفاق ہے۔ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بتاؤ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کا ذکر کیا ہو، کوئی ایک آیت بتاؤ، کوئی ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جب مسلمان فوت ہو جائیں اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پڑھنے کا حکم کہاں ہے جس پر تم سب کو اتفاق ہے؟ جنازے کی فرضیت اگر ہے تو حدیث میں ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ ہاں قرآن کریم میں تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، جو کہ منافقین کا سردار تھا۔ آپ اس کی قبر پہ بھی گئے، اس کے لیے دعا بھی کی، اس پر اللہ نے وحی نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اس طرح کا آدمی جب مر جائے نہ اس کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی اس کی قبر پہ جائیں گے۔ اس آیت سے یہ تو پتہ چلا، اس آیت سے یہ تو پتہ چلا کہ مسلمان جب فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ہے، لیکن حکم کس آیت میں؟ حکم کہاں ہے؟ اگر حدیث کو نکال دو گے تو گویا آپ نے اللہ کی وحی کے ایک حصے کو قبول کیا، ایک کو نہ کیا، اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جن کے بارے اللہ فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ وتیرہ یہودیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلو۔ مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ اللہ نے فرضیت کا اعلان کیا۔ مقیم کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ اللہ نے کتنی رکعتیں فرض کی ہیں، لیکن فرض کہاں کی ہیں؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں۔ اب مسافر کے لیے تفصیل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں
ترمذی میں، نسائی میں، مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ کئی ایک صحابہ کا ان احادیث کے راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طویل سفر کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یہ سفر تبوک کا سفر ہے۔ مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک گئے، تبوک سے واپس آئے۔ یہ سفر تقریباً 20-21 دن کا سفر ہے۔ 20-21 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کس طرح پڑھی؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ارتحل قبل زیغ الشمس، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر الظہر، تو پھر آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے رہے، سفر جاتے، حتیٰ یصلیھا مع العصر، حتیٰ کہ جب عصر کا وقت آتا تو نبی علیہ السلام ٹھہرتے اور ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھتے تھے۔ اس کو بولتے ہیں جمع تاخیر۔ یہ ہے جمع تاخیر کہ پہلی نماز آپ نے اگلی نماز کے وقت میں پڑھی ہے، ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھی ہے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَیغِ الشَّمْسِ، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چونکہ 21 دن کا سفر ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج کے ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو سفر کو شروع کرنے سے پہلے صلی الظہر والعصر جمیعا، تو پھر ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ بڑی واضح حدیث۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ قبل الغروب، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دن مغرب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے، اخر المغرب، تو پھر مغرب کو لیٹ کرتے تھے، حتیٰ یصلیھا مع العشاء، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے وقت میں جا کے پڑھاتے۔ احادیث تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرتے تھے، کبھی جمع تقدیم کرتے تھے ظہر کی نماز کے وقت، عصر کو بھی کبھی جمع تاخیر کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے۔ یہ ایک سہولت ہے، مسافر کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی۔ اب یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں کئی ایک صحابہ کرام سے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں مختلف سندوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔